دوسری بات محرم کے حوالے سے عرض کیا گیا کہ محرم کا پورا مہینہ قابل عظمت اور قابل احترام. اس مہینے کی عظمت اور اس کے احترام اور اس کے تقدس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ ایک تو وہ معاملہ وہ ایک بالکل جدا سا معاملہ ہے. صحیح مسلم کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتاب الصیام کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور باب فضل صوم المحرم، محرم کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. حدیث نمبر ہے 2812. فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ معظم اور مقدس مہینہ جو روزوں کے رکھنے کے اعتبار سے مناسب ہے وہ اللہ کا مہینہ شہر اللہ المحرم، محرم الحرام ہی وہ مہینہ ہے جس کو اللہ کا مہینہ بتلایا گیا، اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین روزہ بتلایا گیا. اور ایک موقع پہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے محرم اشہر حرم بالخصوص محرم کے اندر 3 دن روزہ رکھنے کے بارے میں حکماً تاکید فرمائی. محرم الحرام کی 10ویں تاریخ اس کی ایک جدا حیثیت ہے، اس پر تو مستقلاً روایات موجود ہیں اور صحیح احادیث موجود ہیں. اس مہینے کی خاص عمل جو بتلائی گئی وہ روزہ رکھنا ہی ہے، کیونکہ سال کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے ہر قوم ملت کے اندر. یہاں دیکھا گیا جب ان کا سال اور مہینہ شروع ہوتا وہ عیش پرستی اور نفس پرستی کی محفلوں کو قائم کرتے ہیں، اور اہل ایمان کو بتلایا گیا آپ نے دنیا میں عیش پرستی کے لیے نہیں بھیجا گیا، آپ نفس پرستی اور جنس پرستی کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے. ضرورت کے لیے آپ کو کھانے پینے کے حلال چیزوں کی اجازت ہے، ورنہ آپ کا اصل قانون کیا ہے؟ قناعت. اصل قانون کیا ہے؟ اللہ کے لیے فاقہ کشی، اس کو برداشت کرنا. اور چونکہ عالم دنیا چونکہ مادی دور سے گزرتی ہے، ہر فتنے کی جڑ جو ہے یہ نفسانیت اور تسکین خواہشات، پیٹ کا فتنہ، نفس کا فتنہ، عیش پرستی کا فتنہ. تو جب مسلمانوں کا تقویمی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں اس قوم کو باضابطہ طور پہ یہی تصور دیا گیا، آپ کے اندر جو ہے صفت ملکوتیت، حضرات ملائکہ کی صفت ہونی چاہیے. اسی صفت سے آپ نے اپنے سال کی شروعات اور آغاز کرنا ہے. اور ملکوتیت کی صفت کیا ہے؟ نہ کھانا اور نہ پینا. تو ان کی صفت کے قریب ہونا، ان کی خصلت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام قمری مہینوں کے اعتبار سے، قمری سال کے اعتبار سے محرم الحرام کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے. اور اس پہ تو باضابطہ علماء اور میڈیکل کی بڑی تحقیقیں ہو رہی ہیں، اور بڑے بڑے رسائل اور کتب خانے اس پہ تیار ہو چکے ہیں کہ محرم کے اندر روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہے. میں نے کہا کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا. ایک امتی کو چاہے کہ اپنے نبی کے نقش قدم پہ چل کے وہ عمل کرے جو پیغمبر نے قانون کے طور پہ امت کے لیے طے اور تجویز فرمائی. دوسری سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس مہینے سے امت مسلمہ کی نفسی تربیت کی جاتی ہے، ان کی ذہنی، ان کی عملی، ان کی فکری تربیت کی جاتی ہے، اور ارد گرد ماحول کے اندر مخلوقات کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ان کو باخبر کیا جاتا ہے. کیونکہ جو انسان فاقہ کشی کی زندگی بسر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی وجہ سے کسی بے زبان جانور کے ساتھ ظلم و جبر اور تشدد نہیں ہو سکتا. جو انسان صبر و تحمل
اور فاقہ کشی اور کنات کی زندگی بسر کرنے کی صلاحیت رکھتا، وہ اپنے معاشرے کے اندر کسی قوم و ملت کے انسان کے ساتھ ظلم و بربریت کو روا نہیں رکھے گا، اور وہ اپنے معاشرے کے اندر مدبر ہوگا، صابر ہوگا، ہر مسئلے کو بڑے تحمل اور تدبر کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی اپنے اندر صلاحیت رکھنے والا ہوا ہوگا۔ کیونکہ یہ بات جو ہے، فاقہ کشی کی زندگی بسر کرنے والا یہ ہر اعتبار سے سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک امتی کی شان اور ان کا مزاج یہ ہو کہ ہم بھی اسی نقش قدم پہ چلے، کیونکہ قرآن نے بتایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ آپ نے ہر حال میں اپنے پیغمبر کے فرامین کی اطاعت کرنی ہے اور ان کی تابعداری کرنی ہے۔ لہٰذا اس چیز کو ہم نے بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ ہماری زندگی میں جتنے سارے محرم الحرام کے مہینے مقدر ہو، ہم ہر سال محرم الحرام سے ہی اپنے نوافل روزوں کا آغاز کریں گے اور ابتدا کریں گے۔ انشاءاللہ اس کا ایک دینی فائدہ بھی ہوگا اور معاشرتی فائدہ بھی ہوگا اور جسمانی فائدہ بھی ہوگا اور روحانی فائدہ بھی ہوگا۔ جسمانی فائدہ تو یہ ہوگا کہ جسم بیماریوں سے بچ جائے گا اور نفسانی خواہشات سے بچے گا۔ روحانی فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان فرشتے کے ہم صفت اور اسی طریقے سے ہم تربیت ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہو اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تعمیل، یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا کردار اور سب سے بڑی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔